کی مسٹری کیا ہے؟ روح بیسیکلی ہے کیا چیز؟ روح کے بھی دو حصے ہیں، ایک سول ہے ایک اسپرٹ ہے۔ روح کی تخلیق جو تھی وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی اور وہاں روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، وہ جو دم ہے وہ روح ہے۔ عذاب جو ہے وہ جسم پہ ہوگا یا روح پہ؟ ناری روحیں ہوتی ہیں، ان کی اسمیل جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یعنی جو روحوں کے بھٹکنے کا کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک سچ ہوتا ہے۔ افریقن میڈیمز جو ہیں ان کی زندگی اس طرح چلتی ہے، روح کو حاضر کر لیتے ہیں، روح سے بات کرتے ہیں، 40 دنوں بعد روح بھی لوٹ کے گھر آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم ناسوت میں رہتے ہوئے عالم ملکوت میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تمام روحوں کی تخلیق عالم ارواح میں کی گئی اور وہاں ان سے ایک وعدہ لیا گیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہمیں وہ وعدہ یاد کیوں نہیں؟ کیا سونے کے بعد انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے؟ اور کون کون سے جہاں کی سیر کرتی ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ اور کیا وہ روح 40 دن بعد لوٹ کر بھی واپس آتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے روح کے بارے میں کم علم دیا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ روح کی مسٹری کیا ہے؟ روح بیسیکلی ہے کیا چیز؟ سائنس کچھ اور روح کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے روح کے بارے میں؟ دیکھیں بیٹا، جہاں پہ قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے وہ اللہ کی حکمت بہت شاندار ہے۔ کچھ چیزوں کا اللہ نے علم دیا اور کچھ چیزوں کا اللہ نے علم نہیں دیا۔ اب اس کو سمجھیں کہ کیوں نہیں دیا۔ آج ہم بہت ساری ایسی مسٹریز کو سمجھنے سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ نہیں سوچ سکتے تھے۔ جب ہم نے ذوالقرنین کے وہ جو پورٹلز کی بات کی تھی، وہ بھی اس لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، آج لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ سمیرین ٹیبلٹس، آرین ٹیبلٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس میں راستے۔ بک آف اینوک کے ضمن میں جب ہم نے بات کی تھی اس میں یہ کی تھی۔ اب ایک اور چیز اسی ضمن میں جب میں نے یہ ذوالقرنین کے ٹریولز کا ذکر کیا تھا یا اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا، تو میں نے ایک روایت کا ذکر کیا تھا قرآن پاک اور حدیث کے ضمن میں، کہ جب مکے کے کافروں کو یہ لگنے لگ گیا نا کہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ کو روک نہیں پائیں گے، ان کی جو کچھ انہوں نے کر لیا، ظلم کر لیے، جس طرح بھی کر لیے، تو انہوں نے پھر یہودیوں سے رابطہ کیا۔ اس دور کے جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے اپنے رہبائی سے بات کی، تو بہت سر جوڑنے کے بعد 3 سوال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا۔ ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے ٹریولز کا تھا، دوسرا سوال اصحاب کہف کا تھا۔ جب اصحاب کہف کے ضمن میں نے آپ سے یہ پوڈ کاسٹ کی تھی تو اس میں نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور پھر قرآن پاک کی آیات سورہ کہف کی صورت میں جو آئی تھیں جس میں اللہ نے کہا تھا کہ ان کو نہیں پتہ، ہم بتاتے ہیں۔ وہ اللہ کی جو اتھارٹیٹیو ٹون تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے علمی سوال لے کے آئے ہیں ان کو اپنے سوالوں کا بھی نہیں پتہ۔ اور اس میں تیسرا سوال تھا روح کا، یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ اب یہ روح کی پوشیدہ رکھنے کی وجہ، جو روح کی حیثیت، ماہیت، علم پوشیدہ رکھنے کی وجہ، آج دنیا میں آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ آپ کے آرگنز جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کے آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں تو آرگنز کا جعلی دھندا بھی تو چل رہا ہے نا دنیا میں، اسمگلنگ ہوتی ہے نا، اللیگل ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں نا۔ بالکل۔ تو اگر لوگوں کو روح کی ماہیت کا پتہ ہوتا تو آج روح کی اسمگلنگ ہو رہی ہوتی۔ روح کا سودا تو ابھی بھی شیطان کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی بیٹا، شیطانی طاقتیں روح کا سودا کرتی ہیں۔ کس لیے؟ آپ کو فیم دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ انرجی دیتی ہیں، اور اس کے بعد آپ سے آپ کی روح کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ روح کا سودا جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہے کہ آپ کو فیم دے کے، تو اس میں روح سے کروانا انہوں نے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ بات سمجھیے، یہ بالکل سیریس نوٹ کے اوپر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ واٹ اٹ از، یو ڈونٹ نو۔ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ یہ روح کام کیا کرتی ہے۔ یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن سائنس تو اس کے اوپر دوڑ رہی ہے نا، دوڑی جا رہی ہے، تو ابھی اس مہمہ کو حل نہیں کر سکتی۔ اب صرف سمجھیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا،
تو اس کی روح سب سے پہلے جو ہے وہ قبرستان میں جاتی ہے یا جلا دی جاتی ہے. تو اس کی اسپرٹ سے میں نے بات کی تھی کہ 3 حصے انسان کے, دا مین, دا سول, دا اسپرٹ. یہ بھی پھر سوال آتا ہے نا کہ سول اور اسپرٹ میں فرق کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. سول اٹرنل ہے, وہ علیین سے آتی ہے یا سجیین سے آتی ہے, وہیں واپس چلی جاتی ہے. انسان کے اندر باقی روحیں ہیں جن کا کام دیکھیں نا, آپ کمپیوٹر پہ رہتے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, تو کمپیوٹر میں ہر ایک پارٹ کا اپنا ایک ڈرائیور ہوتا ہے, ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بلٹ ان ہوتی ہے. اب پہلے تو علیحدہ علیحدہ سی ڈی انسٹال کرنی پڑتی تھی, آج کل بلٹ ان ہوتی ہے. اب سمجھیں کہ انسان اللہ کا بنایا ہوا سپر کمپیوٹر ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر مختلف ڈرائیونگ فورس رکھی ہیں. یعنی آنکھ بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جی آنکھ کا کورنیا, ریٹنا, ہر چیز ٹھیک ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. کان ٹھیک ہوتے ہیں, سنائی نہیں دیتا. ووکل کورڈز بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں, آواز نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے, اس کو سمجھیے, اس کے اوپر سائنس کام کر رہی ہے. یہ وہ اسپرٹس ہیں, یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے مختلف چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں. کسی اسپرٹ کا کام سوچنے کا, کسی کا دیکھنے کا, کسی کو بولنے کا, کسی کا موومنٹس کو ٹرین کرنے کا. وہ ساری روحیں تابع ہیں آپ کے 2 انرجی سینٹرز کی, برین اینڈ ہارٹ نیورونز. برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے. وہ نیورونز جو ہیں ان کی ایک تو ہوتا ہے نا جسم میں جو ہے وہ بیماری لگ جاتی ہے, فزیکلی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بیماری لگ جاتی ہے اور پھر وہ چیزیں جو ہے اس کا علاج کر لیا جاتا ہے, آپریٹ کر لیا جاتا ہے یا دوائی سے ٹھیک کر لیا جاتا ہے. اب بیماری جو ہے وہ میٹا فزیکل ہے, تو علاج کیسے کریں گے؟ یعنی جہاں پہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا لیول ہے جسے آکسائڈ لیول یا وہ کہتے ہیں, جہاں پہ دوائی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. یعنی آپ بیمار ہیں, دوائی کھا رہے ہیں, دوائی اثر ہی نہیں کر رہی. یہ عموماً ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ وہ بیسیکلی وہ روح کا وہ باریک ترین لطیف ترین حصہ ہوتا ہے جہاں بیماری سرائیت کر جاتی ہے, اس کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے. جس طرح اندھیرے کا علاج روشنی ہے, اسی طرح نیگیٹیوٹی جو میں نے آپ کو ابو علی سینا کی کتاب القانون میں کہا تھا کہ اس میں ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. روح اصل ہے. اب روح کے بھی 2 حصے ہیں, ایک سول ہے, ایک اسپرٹ ہے. وہ سول جو انسانی روح ہے وہ اوپر سے آتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اگر پڑھیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر سجدہ آدم کو اس وقت کرایا گیا جب روح انسانی ان کے اندر داخل ہوئی. روح انسانی وہ ایک امر ہے. یعنی جب میں ایسے بات کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور پھر کہا دم کر دوں, تو جو اللہ نے دم پھونکا ہے نا آدم علیہ السلام, وہ جو دم ہے وہ روح ہے, روح انسانی, امر الہی کی ایک شکل کا نام ہے. اصل میں انسان کے اندر امر الہی رواں دواں ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو روح ہے اس کا جو ہے وہ اس کا اب عمل کیا ہے. یعنی قبر میں چلے جائے یا جو ہے وہ جو ہے جلا دیا جائے یا کسی طرح بھی دنیا کے کسی کو. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ روح کی تخلیق جو تھی وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی اور وہاں روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا. عالم جو ہے وہ یوم الست قرآن پاک میں اس سے بڑی اور کوئی چیز نہ, لست بربکم والا وعدہ بالکل وہاں لیا گیا اور اسی کی ہی تو تکمیل کے لیے ہمیں اس آزمائش گاہ میں اتارا گیا ہے. یعنی وہ وعدہ جو روحوں نے وہاں کیا تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے یہاں اتارا گیا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہاں پہ عالم ارواح میں روحوں نے وعدہ کیا تو اس دنیا میں یاد کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ ان کی روحوں کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس آ گئے ہیں, ان کے اوپر اسپرٹس یہ نہیں ہوئی. میں یہ ساری چیز آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا, کس طرح ہوتا ہے, کیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ ہے, روح زندہ کیسے ہوتی ہے, روح کو گائیڈنس کیسے ملتی ہے. اس کی ساری ایویڈنس قرآن اور حدیث ہے. کیونکہ میں اس کا آدمی ہوں, میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں, آئی نیور کلیم, لیکن میں نے چونکہ پڑھی کتابیں وہی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں یہ ہماری جو گریو ہوتی ہے یہ کیا کام کرتی ہے. یعنی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, وہ نور سے نوری تھا,
تو جب وہ نور سے نوری تھا تو اس کی روح میں وہ تجلی، وہ نور، وہ اللہ کا نور. اللہ اپنا تعارف کیا کہتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اور جب اس کی روح آزاد ہو چکی ہے، جب اس کی روح کنیکٹ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اللہ کی انرجی ہے. تو خالق کی انرجی ہے تو مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. سمجھیے، جب انسان اللہ کے نور سے نوری ہو گیا، اللہ کا نور اس کے اندر ہے، خالق کے کل کا نور، اللہ کل شیء قدیر کا نور، ذو الفضل العظیم کا نور انسان کے اندر ہے. تو خالق کے نور کو مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہے. پھر گلیکسیز کے راستے کھول دیے جاتے ہیں. جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کی روح انلائٹنڈ ہے تو راستے کھل جائیں گے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں روشنی کا انتظام، تو قبر میں وہاں لالٹین تھوڑی رکھنی ہے. اللہ کا نور آپ کو روشنی دیتا ہے. وہ جو آپ کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے نا، وہ آپ کو قبر میں جو ہے وہ روشنی دیتا ہے. اب اگر وہ بندہ انلائٹن نہیں ہے، اس کے اندر نور نہیں ہے، تو پھر تیرگی اس کو دبوچ لے گی، پھر قبر کا اندھیرا اس کو کھا جائے گا. پھر اس کا اپنا ہی نفس جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے، جو شیطان کے ساتھ لنکڈ ہے، جیسے نفس امارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ اپنا ہی نفس اس کو، اس کے وجود کو ختم کر دے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر قبر کے جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب جو ہے وہ جسم پہ ہوگا یا روح پہ؟ بیٹا قبر میں جو عذاب ہے نا وہ اسپرٹس کا ہے. جسم تو ایک پردہ ہے، جسم تو ایک لباس ہے اس روح کا. وہ جلا دیا جائے، وہ مٹی سے مٹی ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، اس کی اہمیت ہے ہی نہیں. یعنی جہاں پہ قیامت والے دن بھی کانسیپٹ کا ہے، اللہ ان کو جو ہے وہ نوری جسم دے گا. جو جنتی ہوں گے ان کو نوری جسم دیے جائیں گے. اسی طرح آگ کے جو ہے وہ جسم دیے جائیں گے. تو اس کا امپیکٹ ان کی روح کے اوپر پڑے گا، ان کی ذات کے اوپر نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت کامل ہے. جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا روح کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کس قسم کی باتیں ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ تھوڑی سی مشکل چیزیں ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو بالکل پریسائزلی اور لائن سے لے کے چلوں تاکہ یہ چیزیں نہ کسی اینڈ تک پہنچ سکیں. مطلب ہم اس کو اگر اس طرح کریں کہ اس کے اندر اتنی ڈائمینشن ہے، وہ اگر کھولتے چلے جائیں گے نا تو ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری کھلتی چلی جائے گی، وہ ٹاپک ہمارا وہیں رہ جائے گا. بالکل صحیح. اب ہم اسپرٹس کی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ نور سے نوری ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. 7 اسپرٹس کا میں نے ذکر کیا، 7 ہیونس کا ذکر کیا، اسی طرح 7 مقاموں کا ذکر کیا. اسی طرح سخی سلطان بہو کی کتابوں میں 18,000 ورلڈس، جیسے اینیمل کنگڈم، جیسے ہیومن کنگڈم، ٹھیک ہے، 18,000 جہانوں کا ذکر ہے. 9 جو ہے وہ تکمیل کا عدد ہے. تو یہ حضرت سخی سلطان بہو نے اس کے اوپر بہت، لیکن فقیروں کی کتابوں میں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے پھر اس کے اوپر ہم بیان نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں 2 طرح کی اسپرٹس جن کا میں نے ذکر کیا. ایک وہ نوبل اسپرٹس اور ایک ایول اسپرٹس، روحیں، نیک روحیں اور بد روحیں. اب نیک روحوں میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں. نیک روحوں میں بھی 2 طرح کی چیزیں. ایک وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے ان کی روح بھی تجلی پا چکی ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بلیورز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ جو ہے وہ ساری دنیا کا رب ہے، تو کیا اللہ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے گا؟ تو پھر اس کا بھی تو اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا نا. اس پوائنٹ کو مد نظر رکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ. اب کچھ اچھے کردار کے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ وہ مٹیریل ورلڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے مٹیریل ورلڈ میں لوگوں کی خدمت کی، انہوں نے مٹیریل ورلڈ میں لوگوں کا جو ہے وہ مدد کی، تو پھر ان کی روحیں اس طرح کے قبر کے عذاب میں تو نہیں جاتی، لیکن مٹیریل ورلڈ میں قید ہو جاتی ہیں. یعنی پہلے آسمان سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے اندر وہ انرجی نہیں ہے جس کے لیے دروازے کھلیں کائنات کے. 7 آسمان پہ الگ الگ قسم کی روحیں ہوتی ہیں.
آبویسلی ہر ایک اس تجلی پہ منحصر ہے. سمجھیے آپ کو کسی ایک فیکٹری میں کسی ایک مقام میں نوکری مل گئی, اس فیکٹری کے بہت سارے حصے ہیں, آپ جس حصے میں کام کرتے ہیں آپ کے پاس ایک پاس ہے, آپ اس پاس سے اس حصے کا دروازہ کھول سکتے ہیں, باقی نہیں کھول سکتے. اوکے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب اسی فیکٹری کا جی ایم ہے جو ان سارے سیکشنز کا مالک ہے, اس کے پاس ایک کارڈ ہے, وہ کسی بھی دروازے کو کھول لے. اٹ آل ڈپینڈس وٹ از یور اسٹیٹس ان دا یونیورس. اور وہ اسٹیٹس صرف ایک چیز کے اوپر, جو اللہ کے نور سے نوری ہیں ان کے لیے کائنات راستہ دے گی. خالق کے نور کو راستہ دیا جائے گا, مخلوق اس میں انٹر ہی نہیں ہوتی. جتنے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنے آپ کے لیے کائنات کی ڈائمینشن کھلی جائیں گی. جتنے آپ جو ہے نا اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے اتنا علم آپ کو دیا جائے گا. صحیح. اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے, اکثر یہ میں چونکہ اتنے سال ہو گئے میں ایزوٹک کنسلٹنسی سے کام کرتا ہوں, لوگوں کے ذائچے بناتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, چیزوں کو کرتا ہوں. تو بیٹا اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ خوشبو آتی ہے کسی خاص کمرے میں, بلکہ بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ مغرب کے بعد وہ فلاں کمرہ ہے ہمارے گھر کا, وہاں پہ بڑی خوشبو آتی ہے. کہتے کوئی بزرگ یا نیک روح گزری ہوگی. ٹھیک, وہ جو یہی ایگزیکٹلی یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں. اور کہیں بدبو بھی آتی ہے. اب یہ بدبو بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نیک روح جس کی خوشبو ہوتی ہے, کوئی بزرگ, کوئی وہ روح اسپرٹس, کہیں کسی فقیر نے کہیں عبادت کی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کا امپیکٹ رہ جاتا ہے, تو وہ امپیکٹ جو ہے اس میں نور ہوتا ہے, تو وہ اس کا امپیکٹ صدیوں تک رہتا ہے. جیسے مختلف اولیاء کی چلا گاہیں, بظاہر وہاں ان کا نہ مزار ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ وہ لمبے عرصے تک بیٹھے رہے ہوتے ہیں, تو ان کا وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ میں جذب ہو جاتا ہے, یا ان کے اورا کا امپیکٹ جو ہے اس جگہ کو انلائٹن کر دیتا ہے. وہ انلائٹنمنٹ جو ہے نا وہ اصل طاقت ہے. اسی طرح روح کے ساتھ ایک بو ہوتی ہے, ایک جو ہے نا ایک خاص قسم کی. اب وہ لوگ جو نیک ہیں اور دنیا سے چلے گئے ان کی بو ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھا تو پاکیزگی وہ والی ان کے اندر صلاحیت نہیں کی. ایگزیکٹلی. لیکن ان کی بو جو ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ گندھک کی طرح کی یا پٹاس کے جلنے کی طرح کی یا اس طرح کی اسمیل ہوتی ہے. اور جو ناری روحیں ہوتی ہیں ان کی اسمیل جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, مردار کی, سڑے ہوئے گوشت کی, اس طرح کی اسمیل ہوتی ہے. یہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی روح ہے. اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا کہ روح آپ کی جب انلائٹن ہوتی ہے تو آپ چیزوں کو محسوس کیسے کرتے ہیں, آپ کی روح کے اوپر اس کا امپیکٹ کیسے آتا ہے, وہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کریں گے. جب آپ جو ہے وہ اس روح سے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, آپ کو اللہ کا پتہ نہیں ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ جو ہیں وہ آپ کو فرشتوں کا قیامت کا ایمان ہی نہیں رہا, لیکن آپ نے لوگوں کی خدمت کی. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی ذرا سی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے اس کے اوپر آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسری روح ہمارے ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ افریقن میڈیمز جو ہیں ان کی زندگی اس طرح چلتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے, اپنے آباء و اجداد سے باتیں کرتے ہیں, روح کو حاضر کر لیتے ہیں, روح سے بات کرتے ہیں. وہ روحیں جو انلائٹن نہیں ہیں وہ اپنے جو ہے وہ گھر سے انٹریکٹ کر لیتی ہیں, وہ سینکڑوں سالوں سے کر رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا آنکھیں بند کر کے ڈینائی نہیں کر سکتے. ہوگی کوئی نہ کوئی اس میں حقیقت, ہمیں نہیں سمجھ آتی لیکن ہوگی. اس کی چیزیں دنیا نے دیکھی بھی ہیں, وہ آن ریکارڈ بھی ہیں. اگر وہ روحیں یہ کچھ کر سکتی ہیں, یا ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی بدروحیں جو ہیں وہ مرگھٹوں پہ شمشان گھاٹوں میں پھرتی ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں, یعنی جو روحوں کے بھٹکنے کا کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک سچ ہوتا ہے. کسی حد تک سچ ہے, لیکن ہم نے اس میں کہانیاں ایڈ کر دی ہوئی ہیں تو ہم اس کی اصل کو بھی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتے. یہ تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک ہے, تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے, لیکن اس کو اگر سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب سمجھیں کہ اگر منفی روحیں نقصان پہنچا سکتی ہیں تو جو نوبل اسپرٹس ہیں, جو اللہ کے نور سے نوری ہیں, وہ کیا نہیں کر سکتی. یعنی اگر کافر روحیں اس بات پہ قادر ہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ نے دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں, نقصان پہنچا سکیں, تو کیا وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں, جن کے اندر اس خالق کے کائنات کا نور موجزن ہے, وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے.
اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. اس چیز کو سمجھیے. اب یہ جو ہے نا وہ جو سول دنیا سے چلی جاتی ہیں ان میں ایک طرح کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نور سے نوری نہیں ہوتے ان میں ایک طرح کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے قریب چھوڑ دیا جاتا ہے. مٹیریل ورلڈ میں ہی ہوتے ہیں نا, ان کو اپنے پیارے نظر آتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے پیارے کو یہ نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن نہ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اپنی چیزیں جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے, اور وہ ان کے اندر ایک تکلیف, ان کی روح اذیت میں رہتی ہے. پھر جو ہے کہ چونکہ اپنے ہونے کا نہیں احساس کرتے, تو یہ جن کو ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی وہ بھوت بن گئے اور فلاں بن گئے, تو یہ جو بھوت جو ہے نا, اب لوگ پھر یہی کہیں گے کہ جی آپ نے یہ بھوتوں چھوتوں والی باتیں کر لیں تو اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ آتی ہے, میں نے یہاں لکھ لی ہوئی ہے, سورہ آل عمران کی آیت 66 اللہ کا عدد ہے, یہ بھی سمجھیے گا. سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے پہ جھگڑتے تھے کہ جس کا تمہیں علم تھا, تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی پہلے آپ ان جن چیزوں کو جانتے تھے ان میں بھی لڑتے تھے, اور اب ہمیں جس چیز کا علم ہی نہیں ہے, یعنی اللہ نے روح کا چیزوں کا علم دیا ہی نہیں ہے, جتنا تھوڑا بہت دیا ہے, جس علم کیا ہے, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا نام. بے شک رسالت مآب کا تعارف کیا ہے, انا مدینۃ العلم والی بابها. تو جو ان کے ساتھ جڑا ہوگا اس کے اندر علم آئے گا. یعنی علم آپ سمجھ لیں کہ نالج از دی اوشن. وہ اوشن جو ہے نا, اس میں سے کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سارا کچھ ہے. کسی کے پاس ایک بکٹ ہوگی, کسی کے پاس ایک ڈراپ ہوگا. کوئی بندہ سمندر کو جو ہے وہ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اس عظیم ترین ہستی کہ جن کا نام مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ سلونی ان تفتدونی کہہ کے کوفہ کے ممبر پہ اپنی علمی برتریت کا نہ اعلان کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر پیرا بھی دیتے ہیں. کوئی اور نہیں ہو سکتا کائنات میں, ان کے سوا کسی نے کہا ہی نہیں ہے. اب یہ جو ہے کہ ہیلنگ چرچز کا میں ذکر کیا, افریقن میڈیمز کا ذکر کیا, تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے کرٹیسائز کرتے ہیں, تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں, میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. جتنا مجھے علم ہے, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے بہت کچھ آتا ہے. میں تو شاید ان فرشتوں سے بھی بہت کم علم جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ میرے پاس تو اتنا, ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے ہمیں عطا کیا. تو اللہ کی عطا کی کھیل ہے, لیکن اللہ جب کسی کو نور سے نوری کر دیتا ہے تو چیزیں بدل دیتا ہے. ہمارے ہاں نالج اور انفارمیشن انٹرمنگل ہو گئی ہے. ہم انفارمیشن کو علم سمجھتے ہیں, جبکہ نالج اور انفارمیشن دو انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کا نام ہے. علم اور ہے, معلومات اور ہیں. ہم معلومات کی بنیاد پہ علم کو چیلنج کرنے نکل جاتے ہیں. علم وہ ہے جو اللہ کی عطا سے کھلتا ہے. علم کا دروازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کے بغیر نہیں کھلتا. معلومات کا دروازہ, آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ لیں, آپ کسی سے بھی پڑھ لیں, معلومات مل جائیں گی. علم نہیں ملے گا. علم بیسیکلی وہ چیز ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. یعنی اپنا تعارف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا مدینۃ العلم سے کرایا. علم تک رسائی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امپیکٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. معلومات تک آپ رسائی کر سکتے ہیں. خیر پھر کبھی صحیح, اس کے اوپر بھی بعد میں بات کریں گے. اب جو اس کی ایک ٹیگ لائن ہے نا جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں, نالج ول سیٹ یو فری فرام دا مٹیریل ورلڈ. اب وہ جو میں پیچھے سے گھماتا ہوا آ رہا ہوں کہ وہ روحیں جو مٹیریل ورلڈ میں پھنس گئی ہیں, یا ہم لوگ جو اس مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں, ہمیں اس مٹیریل ورلڈ سے باہر نکلنے کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ وہ علم سے ملے گا. اور اس علم سے, یہ علم نافع یا علم غیر نافع کی بات نہیں کروں, یہ ہمارے لیول سے اونچی بات تھوڑی سی کروں. علم وہ جو باب مدینۃ العلم کے واسطے سے مدینۃ العلم کی خیرات کے طور پہ لے گا, وہ علم آپ کو انلائٹن کرے گا. اس کو سمجھیے. ہمارے بزرگ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا گئے. ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جو اب نہیں ہوتے, اب ان کو بالکل چھوڑ دیا گیا. یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے نام کا کھانا ہمیشہ مسرسے میں یا کسی علامہ صاحب کو یا کسی کو کچھ 40 دن تک دیا جاتا تھا. یہ بھی کہتے ہیں 40 دنوں بعد روح بھی لوٹ کے گھر آتی ہے واپس. 40 دنوں بعد روح ڈپارچر ہوتی ہے.
اب یہ 40 اور 41 دن چلے کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ بھی لمبا ہو جائے گا بات، لیکن آپ نے چلیں چھیڑ دی ہے. انسان کے بچے سے پیدا ہونے کے یعنی ماں کے پیٹ میں اس کی جو حالتیں بدلتی ہیں نا، اٹس لائک 41 ڈیز. بزگا علقہ یہ تقریباً جو ہے نا یہ 4 ہفتے، اس کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا وہ 6 ہفتے کے بعد یہ چیزیں بدلتی ہیں. تو جب یہ جو چیز ہے نا یہ 40 دن کا کانسیپٹ، یہ اٹس لائک اے سمبل آف این ایج. یعنی 40 دن پڑھائی کرنے کا مطلب ہے کہ یو ہیو ریسائٹڈ فار این سرٹن ایج. کم سے کم امپیکٹ اس کا یعنی فار دی ایج. اس کو جو ایج کا کانسیپٹ ہے نا وہ 40-41 دن کا ہے. یہ پھر کبھی صحیح چلے کے اوپر بات کروں گا یہ ہوتا کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ سائنٹیفک پروون ہے. قرآن پاک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنٹیفک سائنس اس کو سمجھ نہ سکے اور بات ہے، لیکن سائنس اس کے خلاف کھڑی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. قرآن پاک اتنی بڑی کتاب ہے جس کی ٹیگ لائن یہ ہو کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ روحیں اپنے کمروں میں بلڈنگز میں آتی تھی، کیونکہ ان کو اپنے ہائر اسٹیشن کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے. یعنی یہاں سے نکل کے انہوں نے جانا کہاں ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہاں سے سیکھا کچھ نہیں. اب وہ روحیں یہاں ہیں. اب وہ روحیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مادی دنیا میں ہے، جیسے میں نے کہا کہ مٹیریل ورلڈ میں پھنس جاتی ہیں، یہ پہلے آسمان پہ رہتی ہیں، ان سے آگے جا نہیں سکتی. تو پھر ان کو علم دینے کے لیے اللہ نے کچھ میڈیمز رکھے ہوئے ہیں. اب میں آگے جا کے ان میڈیمز کی بات کروں گا کہ انسان کو قبر میں مدد کیسے ملتی ہے، انسان کو دنیا سے جانے کے بعد مدد کیسی ملتی ہے. حدیث میں، قرآن میں اس کے ایویڈنسز کیا ہے. جس ٹاپک پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، روح کی حقیقت ہمیں بہت کم پتہ ہے، لیکن جو کچھ پتہ ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ بیسٹ وے کا انتخاب کر سکتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے. آج کی جو میری پوڈ کاسٹ ہے، یہ جتنی میں نے اب تک بات کی ہے یہ تمہیدی گفتگو تھی کہ میں اس ٹاپک کا صرف ایک حوالہ دے دوں. اب یہاں سے آگے وہ سفر شروع کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. یہی علم جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ علم ہے جو آپ کو ٹرو فریڈم دیتا ہے، فریڈم موونگ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. مستند ترین متواتر ترین اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے. بخاری مسلم جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ موت کیا ہوتی ہے جیسے کے بارے میں جو ہے وہ کہتا ہے ینتقلون من الدار الی الدار، کہ مومن جو ہیں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو علامہ صاحب کا شعر ہے یہ مولانا ظفر علی کا ہے کہ صورت خورشید جیتے ہیں، میں پہلا مصرع بھول گیا اس کا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ دنیا میں جو ہے وہ سفر کرتے رہتے ہیں کیونکہ روح ایٹرنل ہے، روح نے ختم نہیں ہونا. اس کو سمجھیے. اب یہ روح کا تعلق جب ہم نے خوابوں کی بات کی تھی، جس آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی خوابوں میں کہ خواب کی یہ ڈائمینشن ہوتی ہیں، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ روح کی کون سا حصہ ٹریول کرتا ہے اور کون سا حصہ ٹریول نہیں کرتا. اسپریچول، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، ان کی زبان مطہر اتنی پاورفل ہے، جو ان کی زبان سے نکلا ہے نا وہی حق ہے، بے شک وہی ہو کے رہے گا. ہمیں سمجھ نہ آئے تب بھی وہی ہوگا. انہوں نے کہا ہے نا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. جب انسان سوتا ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، ایک روح نکلتی ہے باقی وہیں رہتی ہے. روح اصل ساری روح انسانی نکل جائے تو بندہ مر نہ جائے. اسپریچول ٹریول ہوتا ہے، سول کا ٹریول نہیں ہوتا. سول اپنے وقت پہ نکلتی ہے، اسپرٹس کی ٹرانزیشن. اب میں آپ سے جو روح کی بات کروں نا، موسٹلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اسپرٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی سول. اوکے. میں جتنی آپ کو اسپریچولزم بیسیکلی اسپرٹ ہم روح ہی کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے. تو روحانیت کا تعلق جسمانیت سے نہیں ہوتا، وہ روح کا تعلق ہے. روح از ریلیٹڈ ٹو دا اسپرٹس، ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا سول. سول اٹرنل ہے، سول اللہ کے حکم سے آئی ہے. اللہ کے حکم سے اس وقت تک وہ جسم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے گا.
ٹھیک ہے. موتو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ ڈائمینشن اور وہ ڈائمینشن ایک ہو جائے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم ناسوت میں رہتے ہوئے عالم ملکوت میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، جس کی بہت ساری نشانیاں ہیں. بہت ساری اولیاء اللہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتابوں میں، فیوز یزدانی میں، اور حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کی سیرت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار، اس میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے کہ روحیں غوث پاک سے ملاقات کے لیے آتی تھی. سخی سلطان بہو نے اس کا ذکر کیا کہ روحیں ٹریول کرتی ہیں، روحوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ کوئی جو ہے نا حضرت میاں میر کی کتابوں میں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تو فرشتوں نے آپ کو دوائی بتائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا علاج فرشتے لے کے آئے تھے. عالم ملکوت میں انٹریکشن تھی، عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ تھا تو فرشتوں نے دوائی بتائی تھی نا. اسی طرح جو چیزوں کے روحانی علاج ہوتے ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ موت آ جاتی ہے تو پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتے ہیں، غسل کر کے پاکیزہ حالت میں سوتے ہیں، کیونکہ ان کی روح جو ہے وہ نور سے مزین ہوتی ہے، اور پھر وہ اس روح کی جو ہے وہ تجلی کی وجہ سے تیر سیر کرتے ہیں، غیر مرئی مخلوقوں سے ملتے ہیں. یہ روحیں آسمان سے مختلف خبریں ان تک پہنچاتی ہیں، جیسے سچے خواب ہوتے ہیں، ہونے والی چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے. میں نے خواب والی پوڈ کاسٹ میں اس کا پورا ذکر کیا ہوا ہے، اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی جو اسپرٹس ہیں یہ جب رات کو آپ کے جسم سے نکلتی ہیں تو یہ تاسین اور یاسین کے سمندروں میں غوطہ لگاتی ہیں، جہاں سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے. یہ تاسین اور یاسین کا سمندر کیا ہے؟ یہ تاسین اور یاسین کے سمندر پہ پھر کبھی بات کریں گے. اگر ان کی طرف نکل گئے نا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. یہ تاسین میں کیا راز ہیں، یاسین میں کیا راز ہے. یہ وہ سمندر ہیں جہاں سے آپ کو اللہ کے نور میں ہیپننگز کا علم ملتا ہے. آنے والے وقت کی کنیکٹیوٹی انہی دونوں سے ہوتی ہے اور کسی اور جگہ سے نہیں ہوتی. یہ اسپرچول کہانی ہے. اس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے بھی ذکر کیا، اس کے بارے میں فقیر نور محمد کلانچوی نے بھی ذکر کیا ہوا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا. میں اس لیے اس کو نا اب نے آپ کو کہا نا اس کو میں اگر سم اپ نہیں نہ کروں گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. اس کو ہم نے ایک سرٹن ٹائم میں سم اپ کرنا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں. اب سمجھ لیں کہ جسم کا لباس روح ہے اور روح کا لباس علم ہے. روح کا جو ہے نا علم کیا ہے؟ اللہ کے نور کی تنویر کا نام ہے، اللہ کے نور سے مزین ہونے کا نام ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس اللہ کی نور کی تنویر سے کوئی مزین نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکے گا. اس لیے اس نور کی تنویر کی اٹمو شکل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، یعنی سرکار نے کہا عبادت ویسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. جو سرور انبیاء نے کیا وہ سنت ہے، وہ کرنا ہے، وہ طریقہ ہے. اب اپنے آپ کو انلائٹن کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا ہے، تو وہی طریقہ ہے. نور سے نوری ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا ہے کوئی نہیں. اس محدود دنیا سے باہر لامحدود دنیا کا کنیکشن جو ہے نا وہ ہے علم، معرفت، جس کو تیر سیر کہتے ہیں. وہ روحیں اس سے جاتی ہیں. اب اس صورت میں جیسے آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی جگہ پہ پڑھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ٹیچر، کوئی نہ کوئی آپ کو بتانے والا تو ہوتا ہے نا. ہوم اسکولنگ بھی کر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی ٹیچر، ماں باپ بتانے والے تو ہوتے ہیں نا. اب اگر آپ نے جو ہے وہ دنیا کا علم حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اسکول، یونیورسٹی، آپ کے انسٹیٹیوٹس کے بغیر نہیں ہوتا. ایسے ہے. تو کیا باطنی علم کے لیے کوئی اسکول، کوئی مینٹور، کوئی ٹیچر، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی ولی نہیں اللہ نے بنایا ہوگا؟ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ نہیں پائے گا ولیم و مرشدہ. کوئی ولی اور مرشد اس کو ملے گا ہی نہیں، کوئی گائیڈ ملے گا ہی نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا ملے گا ہی نہیں. پھر جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے، شدید طوفان ہے. یعنی اللہ کی سینیمیٹوگرافی چیک کریں، اللہ کی جو ہے نا وہ سینیریوگرافی چیک کریں کہ کیا کمال کی ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیری رات ہے، شدید طوفان ہے، طوفان میں بجلی کڑکتی ہے، اس بجلی کے کڑکے کی آواز ان کے کانوں کی سماعتیں لے جاتی ہے، لیکن اسی کڑکے کی روشنی میں یہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. سمجھیں کہ خوف بھی ہے،
اسی خوف کے دوران ایک لائٹ چلتی ہے, لائٹ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اندھیرے میں چھوڑ دیں. ضرورت بھی ہے لائٹ کی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا سین آپ ویژولائز کریں, آپ کو انسان کی حیثیت سمجھ آئے گی کہ اللہ بتاتا کیا ہے. اب ایسی صورت میں جہاں اللہ انسان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے, اس کتاب میں جو لا ریب فی کتاب ہے, اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, باطن میں بھی تو پڑھانے کے لیے ضرورت ہے. یعنی کسی جیسا آپ سمجھ لیں کہ جو رول آف مرشد ہے, مینٹور ہے, انلائٹنڈ پرسن ہے, شیخ ہے, اولیاء اللہ ہے, کچھ بھی, اس کو کچھ بھی کہہ لیں, وہ آپ کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے نا. تو اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے کیا ہیں, یہ لوگ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی باپوں کو بابے اپنے گھر سے کچھ نہیں ہوتے, وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں, وہ روشنی راستہ دیتی ہے ان کو بھی اور لوگوں کو بھی. یہ روحیں جو ہے نا, جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ روحیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو بات چیت تو کر نہیں سکتی, وہ کسی کو مشورہ, جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو اپنے پیغام کیسے دیتی ہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, یہ کیسے پیغام دیتی ہیں, کیسے بات کرتی ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھیے گا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے بتایا, موتو قبل ان تموتو, مار جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اس کو مد نظر رکھ کے اس کو سنیں گے تو شاید آپ کو سمجھ آئے گی, ورنہ میرا خیال ہے 10,000 میں سے 10 بندوں کو بھی سمجھ نہیں آنی اس کی. وہ باقی سارے ایسے ہی ہیں, ان کو ضرورت, جس کے لیے ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ راستے کھولتا ہے, ظاہر سی بات ہے. جب روح جو ہے نا اپنے کے پاس جاتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا, مشکلات سے دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ ان کے ساتھ آئے گا, وہ اپنے بچوں کے لیے, جیسے آپ کو ایک اور چیز کروں کہ شہید کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ہے نا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک اپنا رزق پا رہے ہیں. تو رزق کیا ہے؟ علم بھی رزق ہے, صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے, ان کو وہ علم مل رہا ہوتا ہے. اب وہ جو ہے کسی سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان ایک پردہ ہے, تو پھر وہ ایسے بندے کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں جن کا عالم ملکوت سے رابطہ ہوتا ہے یا عالم جبروت سے رابطہ ہوتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے پاس وہ روحیں خود اکٹھی ہو جاتی ہیں جو ان کو محسوس کر سکتے ہیں, جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر کی اسپرٹس اللہ کے نور سے زندہ ہے. جیسے میں نے حافظ شیرازی کا ایک شعر سنایا تھا کہ ہرگز نہ میرے دان کے دلش زندہ شد بے عشق, کہ وہ شخص کبھی نہیں مرے گا کہ جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا. سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں, کہ عالم کا جو دوام ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا. جیسے بلے شاہ نے کہا تھا, بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور. وہ یہ لوگ اللہ کے نور سے نوری ہو جاتے ہیں, یہ مرتے نہیں ہیں, ان کا امپیکٹ یہاں بھی رہتا ہے وہاں بھی رہتا ہے, وہاں ان کی سول ہوتی ہے, یہاں ان کی اسپرٹس ہوتی ہیں, یہ وہ مقام ہوتے ہیں. پھر روحیں ان مقامات تک خود پہنچ جاتی ہیں, روح خود ان کو تلاش کر لیتی ہے جو ان کو محسوس کر سکتے ہیں. اب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی روح میں روحانیت جو ہے وہ بالکل جو ہے نا اندر تک صلاحیت کر چکی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روح کی خوشبو سے, اس کی بو سے اس کے مقام کا اندازہ لگانے پہ قادر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو علم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی اس پورے سینیریو کے بعد کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے ہمیں نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے نور سے باطنی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ اصل میں ان کے اندر کیا ہوتی ہے, معرفت الہی اور حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حقیقت محمدی جس کو کہتے ہیں, وہ نور ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ غیر مرئی چیزوں سے انٹریکٹ کر سکیں. یہ پڑھائیوں سے, یہ باقی جو ہمارے یہاں اصل میں 99% لوگ وہ ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے, تو وہ پھر کہانیاں سناتے ہیں. وہ کہانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, اس پریکٹس سے میری تیسری آنکھ کھل گئی. ایگزیکٹلی, یعنی آپ کے جسم کا لباس ہے آپ کی روح, روح کا لباس ہے آپ کا جسم, اور جسم نے علم کا لباس پڑھ لیا تو آپ جو ہے وہ علم کے لباس کے اندر آپ کا جسم چھپ گیا, تو آپ کے جسم کی جو کثافتیں تھیں وہ اس علم نے ڈھک لیں. وہی علم کا ذکر تھا جس کا ذکر میں نے آپ کو سمیرین ٹیبلٹ میں کیا تھا کہ ان میں راستے ہیں دنیا میں انٹریکٹ کرنے کے, فزیکل راستے وہاں موجود ہیں. تو میٹا فزیکل راستے, یہ میٹا فزکس جو ہے یہ کیا ہے, یہ جب آپ ایٹم کو بات کرتے ہیں, کوانٹم فزکس کی بات کرتے ہیں, تو ایٹم اور ایٹم جو ہے وہ فزیکل ہے, اور کوانٹم اس کی نان مٹیریل شیپ ہے, اس کی انرجی ہے. اس کو سمجھیے. اب جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, دا گائیڈنس از اونلی اینڈ اونلی فرام اللہ
ہو کین گائیڈ ٹو دا ڈیڈ، جو اللہ چاہے تو آپ کو راستہ ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا. یہاں پہ ایک اور چیز کہ اب جو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تو کتاب بند ہو گئی، تو پھر کیسے راستہ ملے گا؟ اللہ چاہے تو کیوں نہیں دے سکتا. اس میں ایک حدیث کا واقعہ ہے بڑا مشہور اور مستند حدیث ہے. محی الدین ابن عربی نے اور امام شافعی نے اور امام غزالی نے، تین لوگوں نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے. واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اب ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے صفحے کھول کے دیکھنا، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں. آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ مکے والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نبی ہیں، مانتے تو نہیں تھے نا، اگر آپ نبی ہیں تو کیا آپ مردہ زندہ کر سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مکے کے جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، تو آپ مردے زندہ کر سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ تو رسالت میں مسکرائے کہ عیسیٰ جو ہے وہ میرا بھائی ہے اور وہ اللہ ہی کا نام لے کے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ پھر ہمیں کر کے دکھائیے. وہ اپنے کسی بہت پرانے بزرگ عیسائی کی قبر میں اس کو لے گئے جو مکے کے قریب تھی اور بہت پرانی قبر تھی قدیم زمانے کی. انہوں نے کہا جی اس کو زندہ کر کے دکھائیے. اب وہ واقعہ اس کے اوپر پوری تفصیل، مطلب حدیث میں چھوٹا واقعہ اور اس کی تفصیل محی الدین ابن عربی نے، امام غزالی نے اور جو ہے وہ امام شافعی نے، تینوں نے. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، بڑے لوگ ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا اور بڑا خوبصورت کام محی الدین ابن عربی نے کیا. جب آپ نے اس جو ہے وہ اس قبر کے پاس گئے، اس سے پہلے کہ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے، وہ قبر پھٹی اور مردہ نکل آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر اللہ کا سلام ہو، میرا سلام ہو. اور وہ جو جملے اس نے کہے نا، وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں کہ میں تو کئی سینکڑوں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آسمان کے راستے پہ روک کے. یہ جملہ ایسے ہی ہے، حدیث میں آدھا ہے. محی الدین ابن عربی نے یہ پورا جملہ لکھا ہوا ہے، امام شافعی نے لکھا ہوا ہے، امام غزالی نے بھی یہ پورا جملہ ایسے ہی لکھا. حدیث میں یہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. اگلا جملہ جو ہے وہ محی الدین ابن عربی، میں روک کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، تو اس کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے. اتنے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا کہ یا رسول اللہ مجھے آسمان کے راستے پہ روک لیا گیا تھا، یہ جس کی تفسیر میں پیچھے بیان کرتا ہوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ تمہیں نجات اس وقت ملے گی جب دنیا میں آخری نبی ظہور پذیر ہوں گے اور وہ تیری قبر پہ آ کے تجھے دوبارہ زندہ کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس روح کو اس بات سے آگاہی دے دی گئی تھی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور مرنے کے بعد اس کو کلمہ نصیب ہوگا، مرنے کے بعد اس کو کلمہ نصیب ہوگا. تو یہ ایک نہیں ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد حدیث کا یہ ہے کہ رسالت میں آپ نے اسے کہا کہ اچھا تو سو جا. یہاں پہ ایک اور حدیث کا جملہ ہے کہ تو اب سو جا، واپس سو جا، اللہ تجھے تنہا نہیں کرے گا. تو اللہ تنہا نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے اللہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی گائیڈ لگا دے گا، تجھے کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا. اس کو سمجھیے ڈائمینشن آف حدیث، یعنی ضروری نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے صرف وہ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. اب یہ جو گائیڈنس ہے یہ ہے صرف اللہ کی، لیکن اللہ نے جس کو یہ ڈیزگنیٹڈ طاقت دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو وہ روحیں جو نیک تھیں، جو دنیا سے چلی گئی تھیں، نیک تھیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ان کے اوپر ہدایت کا دروازہ کھول دے. جیسا کہ حضور غوث اعظم نے اس کے اوپر، میں نے کہا تھا اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، حضور غوث اعظم کی جو ہے وہ فیوز یزدانی میں بیجت الاسرار میں کہ پرانے لوگ جو تھے دنیا سے چلے گئے تو وہ آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. اب لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیسے، کیونکہ ہمیں اندھوں کو نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. وہ ہیں ہی اندھے تو انہوں نے دیکھنا کیا، ان کو نظر ہی نہیں آنا. جو زندہ ہے نا، وہ جیسے کہتے تھے، جو علامہ صاحب نے کہا تھا خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ زندہ خدا زندہ لوگوں کا خدا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ علامہ صاحب کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے بیٹا. علامہ صاحب وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. وہ جان جو اللہ کے راستے میں دینی ہے وہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ والی جان چاہیے نہیں، وہ چاہیے جو انلائٹنڈ سول ہو. میں نے آپ کو بار بار کہا پکیزہ خون کی قربانی ہوتی ہے، ایسے ہی عام لوگوں کی قربانی اللہ لیتا بھی نہیں ہے. اب اربوں خربوں سال سے روحیں زمین پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے،
اور اللہ کہتا ہے جب اپنا تعارف کراتا ہے کنتو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. تو حدیث کے 2 لفظ ہیں وہاں پہ آگے کہ میں نے چاہا کہ سرور انبیاء آپ کی شکل آپ کو جو ہے اس میں تخلیق کروں اور آپ کی وجہ سے میری پہچان ہو. پھر ایک اور ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے جو ہے وہ کائنات بنائی تاکہ میری اس کے ذریعے پہچان ہو. دونوں جگہ اللہ فرماتا ہے، دونوں حدیث کے لفظ ہیں، دونوں کے اوپر میں اس کے متن کے اوپر جو ہے نا اعتراض نہیں کر سکتا. ایک سمجھیے کہ اس دنیا میں آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ معرفت الہی کا حصول ہے. وہ نہیں کیا نا تو دنیا میں آنا آپ کا رائے گاں چلا گیا. ایسی ہے بالکل. اللہ کی رحمت کی نظر جو ہے وہ خود ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو رحمت کے طالب ہوتے ہیں. یار اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ خود انتظار کر. اللہ کو اگر ان لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو 1,24,000 نبی کیوں بھیجے؟ اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، کن کہہ کے سب کو مسلمان بھی تو بنا سکتا تھا. بے شک. کیوں جو ہے اس آزمائش گاہ میں اتارا؟ کیوں یہ گناہ اور سزا رکھی؟ کیوں ہمیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹو دی؟ کیوں یہ فرشتے دونوں جو ہیں وہ نیکی اور بدی لکھنے کے لیے بٹھائے؟ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اللہ بلا وجہ تو کوئی کام نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے بات کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 43 آیت، تمام تعریفیں ہیں اسی اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. اس کی کس چیز کی؟ اپنی معرفت کی، اپنے دین کی. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈائمینشن ہیں. جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت ہرگز نہیں پا سکتے تھے اگر وہ خود ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا. آیت کے ترجمہ ہے کہ ہم اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک اللہ ہمیں اس ہدایت کا دروازہ نہ دکھاتا. اللہ نے اشارہ دیا، آپ لوگ چل پڑے. اب یہ جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ جو ہیں وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی روشنی کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یہ پھر ان روحوں کو جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں. مدعو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خاص روحیں جب وہ ذکر کرتے ہیں یا ان کے کرتے ہیں تو اس کا نور آسمان میں ستاروں کی طرح روشن ہوتا ہے. یعنی ان کی نوری تنویریں عرش تک جاری ہوتی ہیں. ان تنویروں سے روحیں ان کو جو ہے وہ ڈھونڈتی ہیں اور پھر ان تنویروں کی وجہ سے ان تک پہنچتی ہیں. یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا سیٹ پیٹرن ہے. یعنی پھر وہ ان روحوں سے ان کو اگلے اسٹیشنز پہ لے جاتے ہیں، ان کو ایمان سے مزین کرتے ہیں، ان کی تنویر کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ راستہ دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے. اللہ انسانیت کے خدمت کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے. بالکل صحیح. اب اس کا طریقہ بھی پورا فقیر نور محمد کلاچوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگوں کو کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اب آ جاتے ہیں اگلی سٹیج. بلیونگ سولز کین انٹرسیڈ فرام جو ہے نا یہ اپنے جو ہے نا انٹرسیڈ کر سکتی ہیں یا انٹریکٹ کر سکتی ہیں فار دیئر لو ونز ان ڈیفیکلٹیز. اب یہ ایک اور چیز آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اذن دے، جس کو وہ خود ڈگنیٹری بنائے وہ شفاعت کر سکتا ہے نا. تو ایک اور چیز سمجھیے، حدیث کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، اس کے اوپر جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. کشف المحجوب میں اس کا بڑی صراحت سے ذکر ہے. اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو تم پہ اللہ کا کرم ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پاس ہوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، اور ہمارے پاس ہوں تو وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں. یعنی آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اپنے والدین کے مزار پہ جائیں. روح جو ہے آپ جب وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، سنتے ہیں نا، حدیث میں جو ہے وہ روایتوں میں ذکر ہے نا کہ وہ آنے والے قدموں کی آہٹ بھی محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسے جب لوگ قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے بھی ان کو سلام کرتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے. تو اپنی اولاد کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ وہ روحیں انٹریکٹ آتی ہیں، وہ نوری روحیں ہیں، اللہ کے نور سے نوری ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں. اب ان کے مزار میں ان کا ایسنس موجود ہے، تو وہاں جائیں، ان سے بات کریں. یہ دعا کا جو طریقہ حدیث میں ملتا ہے اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ آپ کے لیے جو ہے وہ وسیلہ ہے. اگر ماں باپ دنیا میں ہیں، بسم اللہ، چلے گئے مزار پہ ان کے چلے جائیے، ویسے ہی جیسے زندگی میں جاتے تھے. قرآن پڑھیے، ان کو
جو ہے ان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ کیجیے, پھر بات کیجیے. آپ کا اسلام بھی, آپ کا قرآن پڑھنا بھی ان تک پہنچتا ہے نا, تو آپ کے لفظ بھی پہنچ جائیں گے. تو ان سے بات کریں, انہیں کہیں کہ یہ ہماری مشکل ہے, کر دیں. میں نے سینکڑوں قسم کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ماں باپ کے مزار پہ گئے ہیں, یا وہ لوگ جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں. قرآن اس حدیث میں بھی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے. وہ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں, انہیں کہیں کہ یہ کیسے, بیٹا یہ میں خود کرتا ہوں. مطلب میں نے یہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی سیکھی ہیں. مطلب چلیں یہ بات بعد میں کبھی کریں گے. آئی لاسٹ مائی کڈ, آئی نو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. جو نا بلیونگ سولز, وہ اپنے لوڈ ون کے لیے جب یہ مشکل میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا ماں کی دعا قبر میں سے بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. تو وہ دعا آپ کے ساتھ چلتی ہے, آپ کی چیزوں میں ہوتی ہے. اب یہ جو وزٹنگ دی مقامز آف پوائس پیپل از اے اسپرچول انویسٹمنٹ, یہ جو ٹیگ لائن ہے نا, اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے. اب چونکہ وہ لوگ, میں نے بار بار کہا کہ وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں, اور ان کے اندر کئی ہزار سورج سے زیادہ کی انرجی ہے. یعنی سورج کچھ بھی نہیں ہے, سورج مخلوق ہے نا. خالق کا نور مخلوق کے نور کا مقابلہ نہیں, مطلب کہ سامنے بالکل بہت زیادہ ہوگا. مخلوق کہیں, خالق کہیں. اب وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں, تو ان کے اندر جو طاقت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے چاند کی طرح دیکھا, پھر سورج کی طرح دیکھا, اور پھر ان کے اندر اللہ کی تجلی آئی, وہ بیونڈ ہے, وہ ماورائی ہے سارا. اور وہ لوگ کیوں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ غیر اللہ کو اپنی وجود میں ہر حال میں جلا چکے ہوتے ہیں. یعنی ان کے وجود میں غیر اللہ کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ اس مالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کی تنویر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور وہی حقیقت محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ اس سے روشن ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے, تو وہ اسی رحمت کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. اس لیے ان کے مزار پہ, ان کی جگہ پہ جانے پہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے, ایک اپنائیت کا, ایک نور کا, ایک وہ, کیونکہ آپ کے اندر کی جو تشنگی ہوتی ہے اس کو وہاں ٹھنڈک ملنا شروع ہوتی ہے. اس لیے وہ مقام آپ کے لیے فیض ہوتے ہیں. اور وہ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور کی وجہ سے لوگوں کو برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے قریب کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے خانہ کعبہ کے قریب جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر کے جو ہے ایمبینس میں دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اللہ کے نور کا, حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور معجزن ہوتا ہے. اپنی ذات تو ختم ہو چکی ہوتی ہے, اپنی ذات کا تو وجود ہی نہیں رہتا. اس لیے یہ جو روحانی سرمایہ کاری ہے نا, درگاہوں پہ, درباروں پہ وہ ملنی شروع ہوتی ہے. اب آپ کو لوگ کہتے ہیں دل بدل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ کو اس طرف لاتا ہوں جو اس کی تنویر کا سینٹر پوائنٹ ہے, یعنی نیوکلیس ہے سارا, اس کا کرکس کیا ہے. تو یاد رکھیے گا, کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات میں نہ ان سے بڑا کوئی آ سکتا ہے, نہ آیا ہے, نہ آئے گا. وہ آخری نبی ہیں, اللہ کی حقیقت کا, معرفت الہی کا, اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ کیا ہے؟ وہ ہیں سرور انبیاء. تو جہاں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اطہر ہے, جہاں آپ کا وجود اطہر ہے, اس پورے شہر میں کیا عالم ہوگا. یعنی پوری دنیا کی جو سینٹر آف گریویٹیشن ہے وہ مدینہ ہے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وسینٹی میں دجال اور اس کی فوجیں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا, یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ تمام تر روحانیت کا, تمام تر انلائٹنمنٹ کا, تمام تر علم کا, تمام تر معرفت کا, تمام تر حقیقت کا اگر کوئی سینٹر پوائنٹ اس دنیا میں ہے, کعبہ اپنی جگہ, لیکن وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اطہر ہے, وہ مدینہ ہے, وہ کائنات کا سینٹر ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو
مولا علی کا مقام تو پتہ ہے نا، آپ نے فرمایا سلونی سلونی انتفتدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں زمین کے راستوں سے بھی زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہ شخصیت جو اتنی بڑی علم کی درجے کے اوپر ہے، جو کائنات کے تمام علوم کو جاننے کا نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں، تو اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے جوتوں کو صاف کرنے والے کا نام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ اس شخصیت کا، اس عظیم ترین ہستی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے غلاموں میں سے بھی غلام، جو مولا علی نے خود اپنا تعارف کرایا نا، انا عبد عبیدک یا رسول اللہ، ان سرکار ختمی مرتبت کا مقام کیا ہوگا؟ امیجن بھی نہیں کر اگر آپ مقام محمدی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مقام مولا کائنات کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی اتنا بڑا علی جو حقیقت محمدی پہ دنیا پہ سب سے زیادہ مزین ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی بڑی مولا کائنات کی ہستی جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ تو رسالت مآب جو ہے وہ مولا علی کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہاں سے مولا علی آ رہے ہیں، تو فرمایا یہ اولو الامر ہے۔ یہ مستند حدیث ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس حدیث کے اوپر بہت بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیے۔ امام نسائی نے اس کے اوپر خصائص علی کی ساری حدیثیں جمع کی تھیں اسی کے اوپر، اور یہ چیزیں بہت بڑی ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا، کیونکہ ہم روح کی بات کر رہے ہیں تو سمجھے کہ روح تک جانے کے لیے راستہ، ہر گھر میں جانے کے لیے دروازہ ہوتا ہے نا، یعنی شریف آدمی اپنے گھر کے دروازوں سے جاتے ہیں نا، چھتیں کھلان کے تو نہیں جاتے، بالکل ٹھیک ہے۔ علم کے دروازے سے گزرے بغیر علم کے شہر میں داخلہ ممکن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے روح کی، تو اس مادی جسم کے ساتھ ٹریول نہیں ہو سکتا۔ معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری جسم کے ساتھ ہوگی، ہماری نہیں ہو سکتی۔ اب نماز مومن کی معراج ہے، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہو سکتی، مادی جسم سے آپ کو بھی نہیں ہو سکتی، لیکن روح کے ذریعے آپ معراج کر سکتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تین، ہمارے پاس اولے الامر سے میں نے شروع کی تھی، تو تین درجے ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول و اولے الامر منکم۔ اطیع اللہ، اطیع الرسول، اولے الامر منکم۔ اطیع اللہ کا درجہ سوائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ ہم کو نہیں بتاتا، اللہ رسالت مآب سے گفتگو کرتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں مخاطب کرتا ہے، ہمارے سے مخاطب نہیں کرتا، وہ پیغام ہم تک رسالت مآب سرور انبیاء کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ صرف اور صرف سرور انبیاء ہے، اطیع اللہ کے مقام پہ رسالت مآب ہے۔ ہم جتنے کلمہ گو ہیں، ہم اطیع الرسول پہ ہیں، ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں قرآن پاک میں ہے کہ اے لوگ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اور میری محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اس وقت کہ جب تم اطاعت رسول میں ہوگے۔ اور اولے الامر وہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مزین ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ڈیزگنیٹری پاور دی جائیں گی، اور ان میں سے جو ہیں وہ مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام ہیں، جن کا خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تذکرہ کیا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، تو آپ نے مولا حسین علیہ السلام کو گلے سے اٹھایا تھا کہ حسن حسین، کہ اس سے زیادہ ان کے باپ سے، اس سے زیادہ ان کی ماں سے۔ یہ حدیث ہے، مستند حدیث قصہ ہو، وہ انہی کا گھر ہے۔ جب آل محمد کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ ہاں ہونا اہل بیت کا مطلب ہے یہی میرے اہل بیت ہے نا، یہی لوگ ہیں۔ اب اس میں نا اس ساری روشنی کو حاصل کرنے کے طریقے اولیاء کی کتابوں میں موجود ہیں، حضور غوث پاک کی کتابوں میں موجود ہیں، فقیر نور محمد کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ طریقے جو ہیں وہ عام لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتے، اور نہ سمجھ آئیں گے تو وہ نقصان کا باعث بنیں گے۔ جیسے میں نے جادو کے ضمن میں کہا تھا کہ اس کو نیگیٹو یوز کریں گے تو الٹا لوگوں کا نقصان کر دیں گے۔ یعنی آپ جو ہے وہ اسی بلور پمپ کو ویکیوم پمپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، صرف آپ نے سسٹم بدلنا ہے۔ یعنی وہ جہاں آپ چیزوں کو دور کر رہے ہیں وہاں آپ کو کھینچنا شروع کر دیں۔
اب ایک چیز جو سب سے بڑی طاقت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان سے جڑنے کی سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے درود پاک. جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، یعنی اللہ اپنا تعارف اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ اور اللہ نے اپنی کائنات بنا دی ہے، کن کہہ کے سب کچھ چلا دیا ہے، وہ پہم چل رہی ہے. اب اللہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. اللہ کو احساس ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو محبت ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات یعنی جو ہے وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ آپ کی روح کو انلائٹنگ کرتی ہے. ریسائٹنگ مدد ایٹ ہوم انوائٹس پازیٹیو انرجیز اینڈ پوائز سولز. جب آپ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، رسالت مآب سرور انبیاء کی تقدیس اور ان کی جو ہے مدحت بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نور کی محفلیں کرتے ہیں، تو آپ کے گھروں میں وہ پازیٹیوٹی آپ کی پورے وجود میں آ جاتی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہاں پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کہاں ہے. جب آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو آپ کی دیواروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی چیزوں میں آپ کی وہ اللہ کا نور سرائیت کرنا شروع کر دیتا ہے، جو آپ کی ایمبینس کو بدل دیتا ہے. ایسے ہی ہے، آپ کے پورے گھر میں سے جو ہے نا وہ منفی چیزیں نکلتی جاتی ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ جو آپ کا گھر ہے نا وہ متقی اور پرہیزگار روحوں کا اسٹیشن بن جاتا ہے. اس جگہ نور کی تنویر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نیک روح خود آتی ہے. بالکل خود آتی. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ تنویر اوپر جاتی ہے اللہ کے نور کی، تو اس سے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، اس جگہ آ جاتی ہیں. یہی تو ہے کہ درباروں کے اوپر ارواح یعنی جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کی حیثیت ہے کہ انبیاء کے جو ہیں وہ مزاروں کے اوپر فرشتے آتے ہیں. مولا کائنات کے روضے کے اوپر کربلا میں فرشتے طواف جو ہے نا وہ زیارت کرنے آتے ہیں. خانہ کعبے میں فرشتے طواف کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. انسان تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس سے کئی ہزار گنا غیر. ہم نے اپنے پچھلے حج والے پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کیا تھا نا بیٹا. تو اسی طرح یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے گھر میں نہیں ہوتی، وہ ایک عام سے آدمی کا جو اللہ کے نور سے جڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب لو آف پروفٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محبت رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی طاقت ہے کہ جو آپ کے گھروں کو ستاروں کی طرح چمکا دیتی ہے. وہ نور آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے. یعنی لو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ لائٹن دا ہومز لائک اے اسٹارز ان اے ڈارک نائٹ. اندھیری راتوں میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح وہ گھر، وہ دل چمکتے ہیں جن میں سرور انبیاء کا نور ہوتا ہے. تو یہ روحیں ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ خود سے نہیں آتی. اس کی طاقت اللہ نے دینی ہے. میں اس کو گھما کے مالانوں کہ طاقت اللہ نے دینی ہے، انرجی رسالت مآب کی ہے، اس کی وجہ سے ہونا ہے. اس لیے وہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا ان کے مزاروں پہ، ان کے دلوں پہ، ان کے ارد گرد لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ اس انرجی کو لینے کے لیے، اس نور سے انلائٹن ہونے کے لیے. روحیں بھی اسی طرف آتی ہیں. گھروں کا سکون جو ہے نا وہ اسی نور کی وجہ سے ہے. اللہ بذکر اللہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو انوائرمنٹ میں پازیٹیوٹی ہوگی انسان کی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہی ہے. اور یہ سارے جہان جو ہے نا اس میں روحوں کو علیحدہ علیحدہ لباس ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ ان کا نور ہوتا ہے، تو علیحدہ علیحدہ نور کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے روشنی کے اوپر پروانے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ آتے کس لیے ہیں؟ وہ کسی بندے کے اوپر نہیں آتے، وہ آتے ہیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پہ، اللہ کی مدد پہ، اللہ کی تنویر پہ. راستہ وہیں سے ملنا ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر اپنا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نور سے مزین ہوتے ہیں، اس لیے یہ انٹریکشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں بالکل آخر ہے پوائنٹ اس کا کہ ہمارے جسم میں نا اندھیرا ہے، تیرگی سے بنا ہے نا، مٹی ہے، سفال ہے، تو قبر بھی مٹی ہے. تو تیرگی میں دو چیزیں ہی ہیں صرف. انسان کے جسم میں صرف دو چیزیں بیسک انسٹنکٹ ہیں جو نفس کے جو ہیں وہ تابع ہیں. ایک کھانا پینا، اپنی زندگی کو چلانا، سانس لینا، اور دوسرا اپنی نسل کو آگے بڑھانا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ روح کے ضمن میں آتی ہیں، وہ روح کرتی ہے، وہ اسپرٹس کرتی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ انلائٹن ہوتی ہیں. تو پھر وہاں سے راستے کھلتے ہیں. خلد، دارالسلام، دارالقرار، ادن، نعیم، ماوا، فردوس، جو ہے وہ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاوت اور ہویت، یہ سارے دروازے وہاں سے کھلتے ہیں، ان روحوں سے کھلتے ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ
روح کی ڈیسٹینیشن تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. آدم علیہ السلام وہاں بنے، وہاں سے یہاں امتحان گاہ میں آئے، جب واپس پہنچ جائیں گے تو سفر پورا ہو جائے گا. بالکل. ہمارے اور شیطان کے سفر میں فرق تو یہی ہے، وہ یہاں پہ بنا، یہاں سے اوپر گیا اور وہاں سے راندہ درگاہ ہو کے واپس آ گیا، اس کا سفر پورا ہو گیا. ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوا، ہم یہاں آئے آزمائش کے طور پہ، ہم واپس جائیں گے تو ہمارا سفر پورا ہو جائے گا، ہمارا سائیکل وہاں کمپلیٹ ہوگا. یہ دونوں اس کو سمجھنے کا ضرورت ہے. اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ ہم وہاں نہ پہنچے، اس لیے وہ روڑے اٹکاتا ہے، اس لیے وہ ہمیں وہاں تک جانا نہیں دیتا. رمی جمرات میں اس کا سارا راز موجود ہے، ہم نے ایک دفعہ کی تھی تو اس کے اوپر. یہ مادی جسم کی ٹریننگ جیسی ہے نا، ویسے روح کی ٹریننگ بھی ہے. اس لیے اللہ والوں کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ روح اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ اس میں جسمانیت نہیں ہوتی، اس میں روحانیت ہوتی ہے. اور روح جب نفس کے قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ روحیں جو ہے نا وہ تبلیغ دین کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اوکے. روحوں کے ذریعے تبلیغ دین جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہیں. وہ لوگ ان کے کردار جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، وہ تبلیغ دین کا ذریعہ دیتے ہیں. اب ان کے اندر سے ان اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور پہ انسان بھی آئیں گے، روحیں بھی آئیں گی، غیر مرئی مخلوقات بھی آئیں گی، وہ ان کو راستہ مل جائے گا وہاں سے. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی. ان کا نور، ان کی تنویریں چلتی رہتی ہیں، وہ بند نہیں ہوتی ہیں. یعنی ایک اور حدیث ہے جس میں کہ مومن کے نامہ اعمال کی کتاب بند نہیں ہوتی. اس کی سند ہے کہ جب بچے آپ کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو حصہ ملتا ہے نا. آپ دوزخ میں چلے گئے تو وہ حصہ ملنا بند ہو جائے گا. آپ ادھر ہیں تو وہ حصہ ملے گا نا. اسی لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ شہیدوں کو ان کا رزق مل رہا ہوتا ہے. یہ سمجھیے، یہ اللہ کا نور ہے. اور تبلیغ جو ہے وہ اصل میں تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے پڑھے. تبلیغ جو ہے وہ آپ کے کردار سے ہوتی ہے. یعنی بظاہر یہ ملائیشیا، ہانگ کانگ، چائنا اس طرف کی پٹی میں تو جو ہے وہ اولیاء اللہ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کا سفر بھی نہیں ہے، تو یہاں اسلام کیسے پھیلا؟ وہ ان با کردار تاجروں کی وجہ سے پھیلا جو اس ملک میں تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے. کردار تبلیغ ہے، کردار آپ کی تبلیغ ہے. جیسے حدیث پاک میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کہا کہ آپ تبلیغ کے لیے فلاں ملک میں چلے جائیے، تو وہ آئے، تشریف لائے. میرا خیال حضرت سعید تھے، جب ایگزیکٹلی نام نہیں یاد، لیکن مستند اور متواتر اسناد کے ساتھ حدیث ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے پوچھا آ کے ان صحابی نے کہ یا رسول اللہ بہترین تبلیغ کا طریقہ بتائیے. فرمایا کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارا کردار خود گواہی. کردار، یہ کردار نوری ہے. یہ کردار آپ کے گھر کو روشن کرتا ہے، یہ کردار آپ کی روح کو روشن کرتا ہے، یہ کردار آپ کی ساری چیزوں کو روشن کرتا ہے. یہ روح کا کانسیپٹ ہے جہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا. اگر آپ انلائٹن ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو اس ڈگنیٹریوں میں شامل کر لیا تو آپ ہدایت کے راستے پہ ہیں، ورنہ آپ نے زندگی ضائع ہی کی ہے اور کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں نا روح ہے کیا، وہ قرآن پاک کے ریفرنس سے اسٹارٹ کیا، اور اسپرچویلٹی میں روح کا کیا مقام ہوتا ہے اور کیا کانسیپٹ ہے روح کا، اور ہمیں روح کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے سمجھایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے روح کی حقیقت پر بات کی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.